قربانی کی وجوب، قربانی کے واجب ہونا، قربانی کے ضروری ہونے کی شرطیں 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 بندہ مسلمان ہو، نمبر 2 آزاد ہو، غلام نہ ہو، نمبر 3 صاحب نصاب ہو، میں نصاب بتاتا ہوں آگے، نمبر 4 وہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ مسافر پر قربانی نہیں آتی، جو حالت سفر میں ہے نا اس پہ قربانی نہیں آتی۔ اب جو پہلی بات، مسلمان، ظاہری بات ہے مسلمان ہی کرے گا، غیر مسلم کہاں قربانی کرتے ہیں۔ آزاد کا معنی یہ جو پرانے زمانے میں کوئی کسی کا غلام ہوتا تھا، غلامی کی زندگی، کیونکہ لأن العبد لا یملک شیئا، غلام کی بھی کوئی مالیت ہوتی ہے، اسی لیے اس پر کوئی تو اصل کیا تھا، وہ آزاد ہو۔ تیسرے نمبر پہ صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کا کیا معنی؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں توجہ رکھنا، جس کے پاس 200 درہم ہوتے یا 20 دینار ہوتے اس پر قربانی آ جاتی تھی۔ دینار اس زمانے میں چاندی کے ہوتے تھے، یہ کویتی دینار کاغذ کی طرح نہیں ہوتے تھے، اور درہم یہ دبئی کے کاغذ والے نہیں ہوتے تھے، بلکہ درہم چاندی کے ہوتے تھے، دینار سونے کے ہوتے تھے ساری۔ تو جس کے پاس 20 دینار ہوتے یا جس کے پاس 200 درہم ہوتے، قربانی آ جاتی۔ اب ہم نے ان کو تولا ہے، 20 دینار کو تولیں تو 7.5 تولے سونا بنتا ہے، اور 200 درہم کو تولیں تو 52.5 تولا چاندی بنتی ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا آپ مولویوں نے 7.5 اور 52.5 تولے کہاں سے لیے ہیں، حدیث میں تو 7.5 52 کا لفظ نہیں ہے۔ اتنی بات تو ان کی ٹھیک ہے کہ حدیث میں 7.5 تولا اور 52.5 تولا کا لفظ نہیں ہے، لیکن جو حدیث پاک کا لفظ ہے نا وہ وزن میں برابر بنتا ہے، وزن میں برابر ہے۔ کیا وہ 200 درہم ہوتے تھے، اب 52.5 تولا چاندی اس کے برابر ہے۔ وہاں 200 دینار ہوتے تھے، 7.5 تولا سونا۔ کسی کے پاس صرف سونا ہے، کوئی چاندی کوئی مال نہیں ہے، تو جب تک سونا 7.5 تولا نہیں ہوگا قربانی نہیں آئے گی۔ صرف چاندی ہے، کوئی مال کوئی سونا کوئی اور کچھ نہیں ہے، جب تک 52.5 تولا چاندی نہیں ہوگی قربانی نہیں آئے گی۔ لیکن تیسری صورت جو ہر گھر میں ہے وہ کیا ہے، سونا اور چاندی ملا کر ہے، تھوڑا سونا ہے تھوڑا چاندی ہے، نہ وہ 7.5 ہے نہ وہ 52 ہے، تو جب 2 مل جائیں گے پھر کس کا اعتبار کریں گے؟ پھر ہم جب 2 نصاب مل جائیں گے ہم چاندی کا اعتبار کریں گے۔ اگر سونا چاندی ملا کر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر، جو آج کے دور کا 80,000 سم تھنگ ہے، اس تک پہنچ گیا، اس پر قربانی واجب ہو گئی اگر دونوں ملا کر۔ اور اگر سونا چاندی نہیں ہے، مال ہے، تو مال کو دیکھا جائے گا کتنا مال ہے اور کتنا اس پہ قرض ہے۔ مثلاً ایک آدمی کے پاس 1 لاکھ روپے ہے اور اس پر قرض 50,000 ہے، تو پیچھے بچا 50، 80,000 چاندی کا نصاب نہیں بنتا، اب اس پہ قربانی نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی ہے لاکھ روپے کا مالک ہے اور اس پر قرض ہے 10,000، پیچھے اس کا بچتا ہے 90,000، اس پر قربانی آ گئی ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ ہے جس بندے کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں اور اس کے اوپر 9 لاکھ قرض ہے، 1 لاکھ پھر بھی بچتا ہے نا، تو قربانی پھر بھی آ گئی۔ ہم یہ دیکھیں گے قرض کو منہا کر کے نکال کے، اس کے بعد اس کے پاس مالیت کتنی بچتی ہے۔ دوسرا اور تیسرا پوائنٹ اسی مسئلے کا، آپ کی کمیٹی نکلنی ہے۔ کمیٹی کی 2 حیثیتیں ہوتی ہیں، ایک ہے کمیٹی آپ لے چکے ہیں پھر قسطیں دے رہے ہیں، یہ نہیں، وہ تو آپ پہ قرضہ ہے۔ ایک ہے کمیٹی آپ کی نکلنی ہے، تو دیکھیں گے کتنے پیسے آپ ابھی تک جمع کرا چکے۔ 10,000 آپ ہر مہینے دیتے ہیں، 1,20,000 کی کمیٹی ہے اور آپ 70,000 دے چکے ہو، 7 قسطیں، اور آپ کے پاس بھی 50,000 ہے، 70 اور 50 مل کے لاکھ سے اوپر گئے، قربانی آ گئی آپ پر۔ اسی طرح آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کسی آدمی نے آپ کا قرضہ دینا ہے، قرض میں دیکھیں گے کتنا دینا ہے، مثلا 1 لاکھ قرضہ دینا ہے اس نے، ابھی اس کے پاس ٹیڈی بھی نہیں ہے، لیکن اس کا 1 لاکھ اس نے قرضہ دینا ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ یہ کسی سے قرض پکڑے یا کچھ بھی کرے قربانی کرے گا۔ اچھا، قرض کی بھی 2 قسمیں، ایک ہے دینا ہے، ایک ہے دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں نن بشی سبا بشی، نا آج دوں گا اور کل دوں گا، اور نہ دے کھا جائے۔ تو قرض کی 2 قسمیں، ایک ہے ملنے کی امید ہے تو پھر آپ کے اوپر لازم ہے قربانی، ایک ہے وہ آپ کا پیسہ کھا گیا ہے، وہ نہیں دیتا، وہ قابو ہو گیا ہے، اسے کہتے ہیں مال زمار، اس پر کوئی قربانی نہیں ہے، چاہے کروڑ روپیہ بھی کوئی آپ کا کھا گیا ہے۔ جیسے مزاربت والے، ہم مظلوموں کے پیسے کھا گئے ہیں، ہمارے مجمع میں بھی کئی بیٹھے ہوئے ہیں، مزاربت والے ان کے پیسے کھا گئے ہیں، 2-2 لاکھ 4-4 لاکھ 5-5 لاکھ ہے، اب وہ دیتے بھی نہیں ہیں، ان کو امید ہی نہیں ہے کہ ملنا ہے نہیں ملنا،
تو میں نے کہا بابا یہ مال ذمار ہے، ہمیں تو اس کی امید ہی نہیں ہے، لہذا کیا ہم نے اس کا لینا دینا. تو ایسا اگر معاملہ ہے تو پھر آپ پہ قربانی نہیں آئے گی. ذبح کون کرے؟ ذبح کے بارے میں دو باتیں ذہن میں رکھیں. مسلمان ہو یا اہل کتاب ہو، یہ دونوں ذبح کر سکتے ہیں. مسلمان تو سمجھتے ہیں. اہل کتاب کون ہے؟ جو 100% تورات پر ایمان رکھتا ہو اور 100% انجیل پر ایمان رکھتا ہو. لیکن آج کے دور میں اہل کتاب بھی اہل کتاب نہیں رہے، میں جانتا ہوں. باقی یہ جیوز کو بھی اور کرسچینٹی کو بھی میں نے پڑھا بھی ہے، میں نے دیکھا بھی ہے، یہ لوگ اپنے مذہب پہ بھی مضبوط نہیں ہیں. ان کی مذہب میں ایک ارتداد آ چکا ہے، ان کے مذہب تبدیل ہو چکے ہیں. لہٰذا آج کے دور میں اہل کتاب سے نہ کرائیں. احتیاط یہی ہے، یا خود کریں یا کسی مسلمان سے کرائیں. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.